اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبران اسلام کو کسی نہ کسی معجزات سے نوازا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں انس پرندوں جانوروں کی زبان کا سمجھنے کا علم دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام انسان، چرند پرند، جنات حاضر تھے، لیکن ان پرندوں میں ایک پرندہ ہدہد حاضر نہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو ہدہد کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو بے حد ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر ہدہد نے کوئی مستند وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، آج میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے باشندے چاند سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ قوم سبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی ہزاروں سال قبل یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہ کی موت کے بعد اس کی بھاگ دوڑ اس کی بیٹی نے سنبھال لی جس کا نام بلقیس تھا۔ یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ بلقیس ایک قابل عورت تھی اور دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس وجہ سے یہ قوم انتہائی دولت مند تھی۔ ہدہد جو فرما برداری میں بہت مشہور تھا، آپ علیہ السلام نے ہدہد کی اس خبر کے بعد بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا۔ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا، یہ خط وہاں پہنچا کر وہیں رہ کر بتانا جو کچھ ہو۔ ہدہد نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور یہ خط لے کر جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ یہ خط ملکہ نے پڑھ کر اراکین دربار کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس خط سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی یہ عام شخص نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر ہے۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن کر ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، شہر کے تمام داخلی راستوں پر سونے چاندی کا فرش بچھا دیا جائے اور راستوں میں عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں اور دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ وزراء اور مال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جس میں ہیرے جواہرات اور سونے کی اینٹیں وغیرہ تھیں، اور ایک قاصد ملکہ کا خط لے کر پہنچا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندہ ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے جو تم سے بہت بڑھ کر ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ مبارک، اب تم تحائف اپنے واپس لے کر چلے جاؤ، ہم ایک عظیم لشکر لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ تک پہنچی تو اس نے جانا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوگی اور اللہ کی اطاعت کرے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ یہاں پہنچ رہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ہی اس تخت کو وہ آپ کے پاس لے آئے گا۔ تو اس کے بعد ایک اور شخص جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو بولے، میرے پروردگار کا یہ فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے اور میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں رد و بدل کر کے اس کو پہلے سے بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس محل میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو وہ بولی، ہو بہو ایسا ہی ہے، ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اسی لیے میں فرما بردار ہو کر آئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ایک ایسی عمارت تعمیر کروائی جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ اس میں تمام آبی جانور تھے، لیکن یہ فرش شیشے کا محسوس نہیں ہوتا تھا، گویا جیسے کوئی حوض ہو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ اس نے فرش کو دیکھا تو حوض سمجھ کے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر اوپر کر لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ فرش شیشے کا ہے۔ تو تب وہ شرمندہ ہو گئی اور بول اٹھی، اے پروردگار، میں نے سورج اور چاند کی پوجا کر کے شرک کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ تمام نشانیاں دیکھ کر بلقیس یہ جان گئی کہ چاند سورج کی چمک دمک جس کو اس نے معبود سمجھ لیا تھا، حقیقت میں تو وہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف قصہ بیان کرنا نہیں بلکہ ان واقعات سے عبرت اور سبق سیکھنا ہے اور اپنے معبود برحق کو پہچاننا ہے۔ اس لیے قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔